صبح مجھے پہلی بس سے نکلنا تھا۔ رات ندا میری پیکنگ کر رہی تھی، ساتھ میں روئی چلی جا رہی تھی۔ میں خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا، اس کی دلجوئی کرنے اور سمجھانے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ شادی کے دوسرے مہینے اماں نے یہ کہہ کر مکان ڈھونڈ لینے کا حکم جاری کر دیا کہ گھر چھوٹا ہے اور افراد زیادہ ہیں، پہلے ہی تیرے 2 بھائی اپنا بال بچہ لے کر یہاں رہ رہے ہیں، میں نے تیرے لیے اپنا کمرہ چھوڑا۔ 2 ماہ سے میں باہر برآمدے میں رہ رہی ہوں، اب کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں، اب مجھ بوڑھی ذات سے باہر برآمدے میں دسمبر کی سردی جھیلی نہیں جائے گی۔ وہ دونوں بیٹے تو بس اتنے ہی کماتے ہیں کہ گھر کی دال روٹی اور دوسری ضروری اخراجات پورے ہوتے ہیں، مکان کا کرایہ نہیں دے سکتے۔ بس ایک تم ہی ہو جو اچھا کما لیتے ہو، کرائے کا مکان لے سکتے ہو، سو اب مکان دیکھو اور میرا کمرہ خالی کر دو۔ چاروں ناچار کرائے کے مکان میں شفٹ ہونا پڑا۔ ندا اس گھر میں آ کر بہت خوش دکھائی دینے لگی تھی۔ ایک چھوٹے سے کمرے سے نکل کوئی 5 مرلے کے مکان میں آ جائے جو سارے کا سارا اس کی ملکیت ہو تو ایسے تو محل میں چلے آنے کا صحیح گمان ہو۔ وہ ہر وقت اس گھر کے سجانے سنورنے میں ہی لگی تھی۔ وہ امید سی ہوئی تب بھی اپنے گھر کی طرف سے کوئی غفلت نہیں برتتی تھی۔ ہاں، فرق یہ پڑا تھا کہ اب میں نے اسے گھر کی صفائی کے لیے کام والی رکھ دی تھی، پر وہ کام والی کے سر پہ کڑی ہو کر سارا کام کرواتی۔ اپنی حالت ایسی ہونے کے باوجود وہ میرے کسی کام سے، میری کسی ضرورت سے غافل نہیں تھی۔ حالت زیادہ نازک ہوئے تو میں نے گھر جلدی آنا شروع کر دیا۔ اب پوری کوشش ہوتی کہ اپنے کام خود کر لوں، اسے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ جد اللہ پاک نے چاند سا بیٹا دے دیا۔ ہم سب بہن بھائیوں کے گھر قریب قریب ہی تھے۔ دوسری گلی میں بڑی آپا اور 2 گلیاں چھوڑ کر اماں کا گھر تھا۔ آپا مستقل تو ہمارے ہاں نہیں آ سکتی تھی، ہاں کھانا بنا کر بھیج دیتی تھی یا دوسرے تیسرے دن چکر لگا لیتی تھی، بھتیجا دیکھ لیتی، بھابھی کا حال پوچھ لیتی۔ اماں صرف ایک بار پوتا دیکھنے آئی، پھر اس کے بعد چکر نہیں لگا۔ وہ اتنی کمزور تھی کہ بچہ سنبھالنے میں ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ ندا کے ساتھ میں بھی گن چکر بن گیا۔ گھر کے کام کاج، چھوٹے بچوں کا ساتھ، اس کے بے شمار کام، حانات ساری رات جاگتا تھا اور ہم دونوں نے باری لگا رکھی تھی۔ چند گھنٹے ندا جاگتی اور چند گھنٹے میں۔ آفس سے 15 دن کی چھٹی لے رکھی تھی، وہ ختم ہوئی تو وہ بھی مشکل ہونے لگا۔ رات نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آفس میں بھی سست رہتا۔ جیسے تیسے حانات 2 ماہ کا ہو گیا۔ ندا بھی اب سیٹ ہونے لگی تھی، گھر کا کام مکمل طور پر سنبھال لیا تھا، چھوٹے بچے کا ساتھ تھا، سو میں نے کام والی نہیں اٹھائی تھی۔ میں ٹھہرا صدا کا من موجی اور من چلا سا، کسی ایک کام کو ٹک کر نہیں کر پاتا۔ 1 سال بعد تو میں نوکری بھی بدل لیا کرتا تھا۔ اب میں ٹھہرا شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ، بیوی بدلنا ناممکن تھا اور نوکری بدلنے کا رسک بھی نہیں لیا جا سکتا تھا کہ یہ نوکری تھی ہی بہت اچھی، میرے گھر کے سارے خرچے بخوبی پورے ہو رہے تھے۔ سو اپنی انوکھی فطرت کے تسکین کے لیے میں نے دوسری شہر ٹرانسفر کی درخواست دے دی۔ دوست یار سمجھے کہ بیوی نے اکسایا، وہ سسرال کے قریب نہیں رہنا چاہتی ہوگی، پر جب انہیں معلوم پڑا کہ بیوی بچہ یہیں رہے گے تو انہیں میری دماغی حالت پہ شک ہونے لگا۔ شک ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میری بلا سے میرے زندہ رہنے کے لیے چیلنج بہت ضروری تھا۔ ویسے بھی میں گھر کے ماحول سے بھی اکتانے لگا تھا۔ یہاں مزید رہنا تو میرے جھگڑے کے شروع ہو جانے تھے اور یہ ندا کے ساتھ زیادتی ہو جانی تھی۔ میری درخواست منظور کر لی گئی، میرا ٹرانسفر لاہور ہو گیا۔ لاہور سوچ سوچ کے ہی میری بانچیں کھل جاتی، دل جھوم جھوم جاتا۔ وہاں کی رونقیں بلے بلے۔ ویسے تو 15 دن بعد جانا تھا، پر میں ابھی سے ہر رات لاہور ہوا کرتا۔ خواب بھی کتنی پیاری چیز ہے۔ جانے سے 1 ہفتہ پہلے ندا کو بتایا، سنتی ہی بیچاری کو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کے نیچے آ گئی۔ کتنی ہی دیر سکتے کے عالم میں رہی۔ جب سکتہ ٹوٹا تو آنسو کو تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دیکھو ندا، میں مجبور ہوں، اوپر سے آرڈر آیا ہے، باس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ یہ بہت برے قسم کے بندے ہوتے ہیں، جس نے او تو کی فوری فارغ کر دیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو جیسے فارغ کرنے کا من ہو اسے ایسے تنگ کرتے ہیں کہ وہ خود ہی چلا جائے۔ میں نے ساتھ میں افسران کو 2-4 موٹی گالیاں بھی دے ڈالی، جتایا کہ دکھی صرف وہ نہیں میں بھی ہوں، بہت غصے میں ہوں، پر مجبور ہوں، کچھ کر نہیں سکتا۔ میں نے پہلے ہی سوچا کہ نوکری چھوڑ دوں، پھر تمہارا اور حنات کا خیال آ گیا۔ دوسری نوکری جانے کب ملے، مجھے تنہا کا تو گزارا ہو ہی جائے گا،
پر میں تمہیں اور اپنے حالات کو کوئی محرومی نہیں دینا چاہتا۔ میں تم دونوں کو کسی چیز کے لیے ترستا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے ایکٹنگ کرنے کی بھرپور کوشش کی، آنکھیں بھی نم کر لیں۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ندا اپنا رونا بھول گئی اور الٹا میری دلجوئی کرنے لگی۔ وہ اب اداس اداس سے رہنے لگی، لال لال آنکھیں اس بات کی چگلی کھانے لگیں کہ تنہائی پاتے ہی وہ بول کا غبار نکالیں آنکھوں کے راستے سے نکلنے لگی ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے اس کی حالت دیکھ کر، پر میں بھی مجبور تھا۔ دوستوں نے مجھ پہ شک کیا، ایک نے تو صاف لفظوں میں پوچھ لیا، یار کوئی دوسرا چکر تو نہیں؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ندا کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ صبح مجھے پہلی بس سے نکلنا تھا۔ رات ندا میری پیکنگ کر رہی تھی، ساتھ میں روئی چلی جا رہی تھی۔ میں خاموشی سے تماشائی بنا بیٹھا تھا۔ اس کی دلجوئی کرنے اور سمجھانے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ مجھے اس کے رونے سے بھی کوفت ہونے لگی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں چھٹکی بجاؤں اور ماحول بدل جائے، میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں۔ خود کو ریلیکس کرنے کی میں نے حنات کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ کھیلتے کھیلتے وہ بھی سو گیا۔ میں نے اپنے سامان پہ نظر ثانی کی، ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اٹیچی بند کر کے ایک طرف رکھا، پھر ندا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ تک لے آیا، پیار سے بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ تم ایسے روگی تو میں کیسے جا پاؤں گا؟ اور میں نہ گیا تو پھر جانے کیا ہوگا؟ چلو ٹھیک ہے، میں نہیں جا رہا، تمہارے لیے ہی تو جا رہا تھا۔ جب تم ہی خوش نہیں تو باڑ میں جائے نوکری، فاقے کر لیں گے پر ساتھ رہیں گے، بھوکے پیٹ پیار کرنے کی مثال قائم کریں گے۔ میں نے کہہ کر اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ اب میں اس کے رد عمل کا انتظار تھا۔ اب دیکھنا تھا کہ میرا تیر نشانے پہ لگا کہ خطا ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا، ایک بڑی سانس خارج کی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں، خوشی خوشی جائیں، پر مجھ سے وعدہ کریں کہ ہر ویکنڈ پہ آئیں گے، کبھی کام کا بہانہ کر کے معذرت نہیں کریں گے۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھایا، جو میں نے دل و جان سے تھام لیا۔ پکا وعدہ ہے، ہر ویکنڈ پہ آؤں گا۔ میں مسکرایا تو وہ بھی زبردستی مسکرا دی۔ میں لاہور چلا آیا، طبیعت ایک دم فریش ہو گئی۔ یہاں ایک بوائز ہاسٹل میں ایک کمرہ مل گیا، ماحول بدلا تو کام میں دل لگنے لگا اور میں پوری یکسانیت سے کام کرنے لگا۔ اب دن اور رات دونوں میرے اپنے تھے۔ رات کسی حنات کے ساتھ نہیں جاگنا پڑتا تھا، بس آفس کے بعد کچھ وقت ندا کو دینا پڑتا، فون کر کے اس کا اور حنات کا حال پوچھ لیتا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس آدھے گھنٹے میں باتیں کم ہوتی اور ندا کا رونا زیادہ سننا پڑتا تھا۔ بولا اس سے جاتا نہیں تھا، بس روئی جاتی تھی، اور ادھر میں بیزار سا بیٹا کبھی گھڑی دیکھتا اور کبھی اس سے کہتا پلیز رونا بند کرو، نہیں تو میں بھی رو دوں گا۔ آپا کے بیٹے رضوان سے کہہ رکھا تھا کہ مامی کا خیال رکھنا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو لا دینا۔ پہلی ویکنڈ پہ گھر آ گیا تو وہاں تو جیسے عید کا سما تھا۔ بیگم نے گھر سجا رکھا تھا، خود بھی جیس کامدار سوٹ پہن کر سجی سوری ہوئی تھی۔ سب اچھا لگا۔ 2 دن اس کے ساتھ گزار کر واپس آ گیا۔ طبیعت اب ایک دم فریش رہنے لگی تھی۔ افسر بھی مجھ سے خوش ہوئے اور اس خوشی میں مجھے ٹرانسپورٹ کا خرچ الگ سے ملنے لگا۔ میرے وارے نہارے ہونے لگے۔ اگلے ویکنڈ پہ بیگم کے لیے ایک سوٹ تحفتاً لے گیا، بہت خوش ہوئی۔ اسی طرح 2 ماہ بیت گئے۔ آفس سے نکل کر اسے فون ملایا، پہلی بیل پہ ہی اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، اس کی بھری ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا ہو، رو کیوں رہی ہو؟ میں گھبرا گیا۔ آپ کی یاد آ رہی ہے، وہ سسکیوں کے درمیان کہا۔ یار توبہ ہے، کیا ہو گیا ہے؟ میں گھبرا گیا۔ آپ کی یاد آ رہی ہے، وہ سسکیوں کے درمیان کہا۔ یار توبہ ہے، کیا ہو گیا ہے؟ اب تک تو تمہیں عادی ہو جانا چاہیے۔ بیزار ہونے لگا ہوں میں اس روز روز کے رونے سے۔ میں فریش ہونے کے لیے تمہیں کال کرتا ہوں اور تم رو رو کے مجھے بیزار کر دیتی ہو۔ تک گیا ہوں میں، بس کر دو، کہہ کر میں نے کال کاٹ دی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند ہے تو انشاءاللہ کومنٹس کریں، اگلا پارٹ ضرور دیا جائے گا۔ تو پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔